ایک وقت تھا جب شادی ایک مضبوط بندھن مانا جاتا تھا، محبت، یقین اور برداشت کی ایک خاص مثال۔ لیکن آج طلاق کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اسے ایک روٹین فیصلہ سمجھنے لگے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جہاں پہلے لوگ زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے تھے، آج چھوٹی سی بات پر رشتے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہماری سوچ بدل گئی ہے یا ہمیں رشتے نبھانا نہیں آتے؟ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ رشتے توڑنا اتنا آسان کیوں ہو گیا ہے اور انہیں بچانا اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے۔ تو یقیناً بہت سے لوگ اس ٹاپک سے ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے، کر پا رہے ہوں گے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آج کے معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ڈائیورس ریٹ اتنا بڑھتا کیوں جا رہا ہے، معاشرے میں طلاق لفظ یا طلاق یہ جو عمل ہے یہ اتنا عام کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ پہلے طلاق اتنی زیادہ عام نہیں تھی، لیکن اب ہر سوسائٹی میں اسپیشلی اربن ایریاز میں تو بہت زیادہ اس کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف ایک شخص کو متاثر نہیں کرتی، دو زندگیوں کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ دو فیملیز کو متاثر کرتی ہے، اس سے بچے افیکٹ ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو اپنی سوشل لائف کو بلکہ اپنی فزیکل جو لائف ہوتی ہے اس کو بالکل تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈپریشن، انزائٹی اس طرح کی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ جو کہ ایک بہت زیادہ سٹریس والا ماحول پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح کی جو وجوہات ہیں ان کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے درمیان اتنی عام ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے طلاق کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس کو اکثر کپلز اگنور کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے مسائل، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو آپ کی اپنی فیملی کے حوالے سے مشکلات ہیں، یا پھر یہ کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی کا حصہ ہیں یا سیپریٹ رہتے ہیں، جس طرح سے بھی ہے، اپنی جو مسائل ہیں ان کو کھلے عام طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے۔ کھلے عام سے مراد میری یہ ہے کہ کپل ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے، ایک طرح کی باؤنڈریز سیٹ کی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ بات میں نے اپنے شوہر سے نہیں کرنی، بیوی کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے نہیں کرنی اور شوہر کہتا ہے میں اپنی بیوی سے نہیں یہ بات کر سکتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جس کا آخری حل ہماری نظر میں یہی نکلتا ہے کہ بھئی اس رشتے کو ختم کر دیا جائے، اس رشتے کی علیحدگی ہو جائے بس۔ دوسری طرف سے ہم بات کریں تو مہنگائی یا پھر جاب انسیکیورٹیز اور ان ریئلسٹک لائف سٹائلز ایکسپیکٹیشن سے ٹینشن اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پیسوں کے مسائل سے لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جس کا حل صرف اور صرف ہماری نظر میں طلاق ہی رہ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ فائنینشیل پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے، پہلا پوائنٹ میں نے آپ سے ڈسکس کیا کمیونیکیشن گیپ، اور دوسرا کہ فائنینشیل پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کپل ایک دوسرے کے ساتھ سروائیو نہیں کر پاتا۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ اسے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے سے ایسی امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے جو کہ میں پوری نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر پوری کرنا ہی نہیں چاہتا۔ مطلب بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر پرفیکٹ ریلیشن شپ کا ایک جو ڈرامہ ہے وہ دیکھ کر ہم اپنی لائف سے اتنے بدزن ہو جاتے ہیں، اتنی ہمیں ڈس سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ بھئی ہماری لائف تو اس طرح کی ہے ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پہ تو ہم نے ایک الگ سی زندگی دیکھی تھی جو کہ ایک کپل کی زندگی ہوتی ہے، جو کہ اچھا لائف سٹائل ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس بات کو بھی بہت زیادہ نوٹس کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ پیرنٹس ان تمام چیزوں کو نوٹس کروائیں جس سے چیٹنگ اور پرائیویسی ایشوز بھی بڑھ گئے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پر یہ جو پرفیکٹ لائف سٹائل کا ایک نقاب ہم نے دیکھا ہے، نقاب اوڑے ہوئے ہے یہ جو سوشل میڈیا لائف، اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ چیٹنگ اور پرائیویسی ایشوز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایک اور اہم پوائنٹ جو کہ بہت ہی زیادہ میٹر کرتا ہے یہاں پر کہ ہم ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتے، ایموشنلی امیچیور بچیاں یا پھر لڑکوں کی شادیاں جب ہو جاتی ہیں تو جب وہ ایموشنلی میچیور نہیں ہوتے تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہی نظر آتا ہے کہ ہر مسئلے پہ اپنی ایگو، اور جب پیشنس نہیں ہوتا ہماری لائف میں تو ریلیشن شپ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اینڈ بھی یہی نکلتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ اس کا حل بھی طلاق کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔
پھر ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ موویز اور ڈراماز نے آئیڈیل پارٹنر کا ایک اور ہی امیج بنا دیا ہے، ایک ان ریئلسٹک امیج کریٹ کر دیا ہے۔ جب ریئل لائف الگ نظر آتی ہے تو پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ملتی ہے کہ بھئی ہم نے مووی میں تو یہ دیکھا تھا، ڈرامے میں تو یہ دیکھا تھا، لیکن ریئل لائف میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے طلاق جو ہے نا وہ ایٹ دی اینڈ طلاق کی ہی ایک اصل وجہ نظر آتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ جسے ہم بہت زیادہ میٹر کر سکتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیچ میں دوسرے لوگوں کے جب جو بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور جب وہ کنٹرول اپنا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کپل پہ، ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے نا وہ اس کو مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اور اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا وہ خراب ہے، بہت سے لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جا رہا جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے ڈائیورس کی۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اسلام کو لاسٹ آپشن کے طور پر طلاق کو رکھا گیا ہے۔ جب ہر حوالے سے نا امیدی ہو چکی ہو، مایوسی ہو چکی ہو اور رشتہ جڑنے کا کوئی بھی چانس نظر نہ آ رہا ہو، تو تب اسلام نے طلاق کی ایک راہ حل نکالی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی بجائے، ایک دوسرے کے ساتھ معلق رہنے کی بجائے، جب دلوں میں بھی قدورتیں بڑھ گئی ہوں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو چکی ہوں، تو اس صورتحال میں ایک راہ حل کے طور پہ اسلام نے طلاق کا ایک نظریہ پیش کیا۔ مطلب اسلام نے اس کو لاسٹ آپشن کے طور پہ رکھا ہے اور آج کل کے معاشرے میں ہم اسے فرسٹ آپشن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سی بات ہوئی نہیں تو ساتھ ہی طلاق کا جو ہے نا وہ ایک نظریہ پیش کر دیا گیا۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو یقیناً آپ میرے ساتھ ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے، کون سا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو زیادہ ریلیٹیبل لگا، میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت شدت سے انتظار رہتا ہے اور بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیو کریٹ کی جاتی ہے تاکہ ایک اچھا کانٹینٹ میں اپنے ویورز کو دے سکوں، تو اس لیے ویڈیو کو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، لائک کر دیا کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ اسی طرح کا اور مفید کانٹینٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا رہے۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور کانٹینٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آپ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے طلاق کی ریشو کے حوالے سے، تو اب اس کے سولوشنز کے حوالے سے کچھ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں کہ شادی سے پہلے دونوں کو انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ کلیئر کر دینی چاہیے۔ مطلب لڑکی اور لڑکا دونوں کو ان کے جو دونوں کے پیرنٹس ہیں، دونوں سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، ایک اچھے انسان ہیں، تو دونوں کو سمجھانا چاہیے، سمجھانے کی ضرورت ہے، ماں باپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بہن بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب ہم انڈرسٹینڈنگ لیول کو ایکسپیکٹیشنز میں بدل دیتے ہیں تو تب بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک لڑکی آپ کے پاس آ رہی ہے، ایک اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے رسم و رواج چھوڑ کے، ایک بالکل الگ فیملی میں لڑکی آ رہی ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لڑکا اس کو سمجھے۔ آہستہ آہستہ ایک انڈرسٹینڈنگ لیول جب پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ کہ ہر مسئلے کو بہت سکون سے، تحمل سے، مطلب یہ کہ پیشنس لیول آپ کا بہت ہائی ہونا چاہیے، اس طرح سے ڈسکس کریں تاکہ آپ ایک الزام والی صورتحال پیدا نہ ہو اور غصے والی کنڈیشن پیدا نہ ہو۔ سکون اور تحمل کو اپنے دامن سے، اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اپنے دامن کا حصہ بنائیں گے جب سکون، تحمل اور صبر کو، اور تو بڑے سے بڑے مسائل بھی اللہ کی ذات نے صبر و تحمل میں رکھے ہوئے ہیں۔ صبر سے انسان بڑے سے بڑے مسائل بھی حل کر لیتا ہے۔ ویڈیو چونکہ بہت لمبی ہوتی جا رہی تھی، اس لیے اس کے کچھ سولوشنز میں اگلے پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی اس چینل کا، اس فیملی کا حصہ بن جائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔